الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت کا بے پایا فضل کہ اس پاک ذات نے جمعۃ المبارک کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ بے شمار درود و سلام آقائے نعمت سرکار دو عالم حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات عالیہ پر کہ جن کے طفیل آج ہم اللہ تبارک و تعالی کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مانتے ہیں۔ آج کا موضوع توبہ اور استغفار ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، تو اس سیرت میں ہمیں ایک بہت ہی واضح اور اہم چیز یہ نظر آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کثرت سے استغفار فرماتے تھے، کثرت سے استغفار فرماتے تھے۔ باقاعدہ احادیث میں تعداد منقول ہے، بعض نے کہا ہے کہ 70 سے زیادہ، بعض نے 100 سے زیادہ کہا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم معصوم ہو کر بھی استغفار فرماتے تھے، اور وہ دور رسالت تھا کہ جس میں نزول وحی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اتر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ اعظم دنیا میں موجود ہے، صحابہ کے درمیان میں ہے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ طریقہ کار تھا، یہ مبارک سنت تھی۔ تو اس دور میں جو 21ویں صدی کا دور ہے، جو مادیت زدہ چیزوں کے عروج کا دور ہے، جس میں ہر طرف مادیت ہی مادیت ہے، جہاں روحانیت کے مأخذ اور روحانیت کے منبع اور مراجع تک میں مادیت ان کی بنیادوں تک جا چکی ہے، کہ جس دور میں گناہ عام ہے، اس دور میں اس موضوع پر گفتگو کرنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایک مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے استغفار کا حکم فرمایا ہے اور اس کے فوائد بیان فرمائے ہیں، اور توبہ اور استغفار ایک ہی معنی میں ہیں، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو، اہل ایمان جو مومن ہیں، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ہیں مخاطبین اس کے، ان سے تخاطب ہے، ان سے مخاطبہ ہے، ان سے بات کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو نہیں رکھتے ہیں وہ ہمارے مخاطب نہیں ہیں۔ جو اہل ایمان نہیں ہے وہ اس کے مخاطب نہیں ہے، اہل ایمان مخاطب ہے۔ فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ تبارک و تعالی
سے پکی سچی توبہ کرو، پکی بالکل جس میں کوئی شک نہ ہو۔ نصوح کا مطلب ہوتا ہے انتہائی پاکیزہ خیر خواہ والی، اس کا مطلب یہی ہے کہ پکی ہو جس کو بعد میں توڑا نہ جا سکے جان بوجھ کر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر توبہ کرنے والوں کی فضیلت بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، جو توبہ کرتے ہیں ان سے پسند فرماتا ہے۔ اچھا، توبہ ہوتی اس لیے ہے کہ بندے سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، گناہ ابن آدم کی سرشت میں موجود ہے، خطا ہو جاتی ہے، نسیان سے ہے بھول جاتا ہے، وعدہ بھول جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اور اس کی عبدیت کا تعلق ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ تو توبہ اس لیے رکھی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک بندے نے عرض کی کہ حضرت میں گناہ کر کے توبہ کروں تو قبول ہو جائے گی؟ آپ رونے لگے، ایک طرف منہ کر کے روئے روئے روئے، تھوڑی دیر کے بعد اس کی طرف روتے ہوئے متوجہ ہوئے، فرمایا کہ اے سائل، سوال کرنے والے، جنت کے 8 دروازے دن اور رات میں بند بھی ہوتے ہیں اور کھلتے بھی ہیں، ایک وقت ان کے بند ہونے کا ہے، ایک کھلنے کا بھی ہے، لیکن جو توبہ کا دروازہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ قیامت کبریٰ کی نشانی، قیامت کی علامت کبریٰ جو ہے کہ سورج مغرب سے پلٹ آئے، اس وقت تک اللہ نے اس کو کھولے ہی رکھا ہے۔ اور ہر رات اللہ تبارک و تعالی عرش سے آسمان دنیا ہے، وہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہماری آنکھوں میں، یعنی جو ہمارے قریب ترین ہے، وہاں پر تجلی فرماتا ہے اور ہر رات فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں، بخشش مانگنے والا کہ بخش دوں، رزق مانگنے والا کہ رزق دے دوں، ہے کوئی ایسا؟ تو عزیزان محترم، توبہ یہ مسلمانوں پر واجب، گویا کہ فرض ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام جو بالکل معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان کی زندگی اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی میں آپ کو یہ چیز بدرجہ اتم ملتی ہے کہ وہ ہر چیز پر ہر وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ استغفار کے کئی مراتب ہیں۔ انبیاء کے لیے مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ درجات میں ان کے اضافہ ہوتا رہتا ہے، وہ بلند تر قریب تر اللہ تبارک و تعالی کے مزید ہوتے رہتے ہیں۔ حضور غوث الاعظم رحمہ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ ان پر رحم فرمائے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک کتاب میں یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی سا بھی طبقہ ہو، خواہ علماء کا ہو، خواہ صاحب علم ہو، صاحب منصب ہوں، جاہ والے ہوں، منصب والے ہوں، کوئی بھی طبقہ ہو، علم میں، عمل میں، صوفیاء ہوں، کچھ بھی ہوں، کسی بھی لمحے کسی بھی وقت ان پر توبہ کا وجوب ختم نہیں ہوتا، بلکہ ہر آن ان پر توبہ کرنا ضروری ہے۔ کم از کم ان سے یہ گناہ تو ہوتا ہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے توجہ ہٹا کے کسی اور کی طرف کر لیتے ہیں، حالانکہ نام اللہ کا لیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، توبہ انتہائی ضروری ہے۔ توبہ کی شرائط میں علماء نے 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں، ایک وہ اعمال ہے جن کا تعلق براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے، جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اور دوسرا وہ اعمال ہیں دوسرے کہ جن کا تعلق اللہ کے حکم سے بندوں سے ہے، جس کو ہم نے حقوق العباد میں شامل کیا ہے، جیسے اخلاق ہے، ماں باپ بچوں کی پرورش کرتے ہیں، یا والدین کے بچوں پر حقوق ہیں، بھائی کے ہیں، میاں بیوی کے ہیں، پڑوسی کے ہیں، وغیرہ وغیرہ، خرید و فروخت کرنے والوں کے ہیں، آپس میں تجارت کرنے والوں کے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والوں کے حقوق ہیں، علی ھذا القیاس۔ تو جو حقوق اللہ ہیں ان میں توبہ 2 چیزوں سے ہوگی، 2 شرط ہیں اس کی، ایک وہ بندہ اپنے کیے پہ نادم ہو، توبہ کرے، نادم ہو، شرمسار ہو، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے اس کیے ہوئے پر پچھتا رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے
کہ اصل میں وہ جو گناہوں سے توبہ ہے اور اس کی جو پہلی سیڑھی ندامت ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے عبدیت کا تعلق چھوڑتا ہے یا اس کو کمزور کرتا ہے، تو اس کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ اس سے تو میرا محبوب مجھ سے جدا ہو جائے گا، یہ تو میں اللہ سے دور ہو جاؤں گا، میں تو اللہ تبارک و تعالی کے مشاہدے سے دور ہو جاؤں گا، میں تو اللہ تبارک و تعالی کی زیارت نہیں کر پاؤں گا۔ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو دیدار فرمائے گا، میں تو نہیں دیکھ پاؤں گا، تو وہ اس تڑپ کی وجہ سے گناہ پر توبہ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، اور اس کی آنکھ اس کے دل کا ساتھ دیتی ہے اور آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ ندامت، اپنے کیے ہوئے پہ شرمساری کہ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، خطاوار ہیں، ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، ہم شرمسار ہیں، ہم نے غلط کیا ہے، ہم نے اپنے تعلق کو توڑا ہے، کمزور کیا ہے۔ اور دوسرا فرمایا علماء نے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، کہ آئندہ نہیں کروں گا میں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ شرمسار بھی ہوں اور دل میں اس گناہ کی تڑپ اور اس کی لذت بھی موجود ہو، ایسا نہیں ہے۔ ایسے گناہ کرنے والے آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھ کے لذت بھی حاصل کر رہا ہو اور توبہ بھی کر رہا ہو۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں معمول ہے کہ جی توبہ توبہ، کانوں پہ ہاتھ لگا لیتے ہیں، کسی کو کوئی بات کریں تو جی توبہ میری توبہ میری توبہ۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ یہ حقوق اللہ میں معاملہ ہے۔ حقوق العباد میں کیا معاملہ ہے؟ یہ دو شرطیں تو ہیں کہ ندامت بھی ہونی چاہیے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں ایک انتہائی اہم چیز وہ ہے حقوق کی ادائیگی۔ آپ نے حقوق ادا کرنے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ ایک بندہ ہے، آپ نے اس سے قرض لیا اور آپ قرض داب لیا، قرض داب کے بیٹھے ہیں، دبا کے بیٹھے ہیں، آپ دے نہیں رہے، حالانکہ آپ کا دل چاہتا ہے میں دوں گا، لیکن آپ دینے کی طرف جا نہیں رہے، اس کو ٹھیلا رہے ہیں آپ۔ وہ بیچارہ آپ سے قرض خواہ اپنا قرض مطالبہ کر رہے لیکن آپ دے نہیں رہے اس کو، اور آپ اس سے کہتے ہیں میں نے دینا ہے۔ اب وہ کچھ بھی کرنسی ہو سکتی ہے، کتنی مالیت ہو سکتی ہے، تو آپ نے اس سے توبہ نہیں کرنی، آپ نے وہ قرض ادا کرنا ہے۔ یہ حقوق کی ادائیگی آپ پر لازم ہے۔ اسی طرح بالخصوص کسی سے آپ نے کوئی چیز لینے یا دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، آپ نے وعدہ کیا میں دے دوں گا یا میں لے لوں گا، اور آپ اس کو وعدے کو بھلا بیٹھے ہیں، بھلا دیا آپ نے وعدہ، آپ نے گویا اس وعدے کو اہمیت ہی نہیں دی، اور آپ بعد میں آپ توبہ تلافی کریں، اللہ سے معافی مانگیں، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اس حق کی ادائیگی لازم ہے، آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کو ادا کرنا پڑے گا، وہ حق جو آپ نے وعدہ کیا اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں کہ کسی اور بزنس میں اپنے آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، دیگر کئی اور چیزیں ہیں، اس میں آپ نے اپنے گاہک کو جو آپ کا کسٹمر ہے اس نے آپ کے ساتھ مل کر ایک معیار مقرر کیا کسی بھی چیز کا، کوالٹی کے، بھئی اس کوالٹی میں مجھے چیز چاہیے، اس معیار کی مجھے چیز چاہیے، مجھے چیز درکار ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 19-20 کے فرق سے یا 19.5 کے فرق سے وہ چیز آپ نے دی ہے، اور سامنے والا اگرچہ اس کو قبول بھی کر رہا ہے، لیکن یہاں پر بھی توبہ لازم ہے، یہاں پر بھی توبہ لازم ہے، آپ نے پوری ادا کرنی ہے اس کو۔ اختیارات میں اگر کوئی چیز ہے اس کو مکمل آپ نے ادا کرنی ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے 20 کے بجائے 19.5 ادا کیا اور بعد میں آپ اللہ سے معافی مانگے، یہ معافی حقوق اللہ میں نہیں ہے، یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، آپ نے ادائیگی لازم کرنی ہے۔ آپ کی توبہ حقوق العباد میں اس طرح نہیں چلے گی۔ اسی طرح کوئی سرکاری آفیسر ہے، اپنی تنخواہ لیتا ہے کام کرنے کی، اس کا رشوت نہ لینا توبہ ہے۔ اگر وہ کام کی تنخواہ لے کر کام کے بھی پیسے لیتا ہے، جس کو ہم رشوت کہتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو وہ بھی حق کی ادائیگی نہیں ہے، حق تلفی ہے۔ توبہ کرتے ہوئے اس سے توبہ کر لیجیے، میری اللہ کی توبہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تو یہ حقوق اللہ کی معافی نہیں ہے،
یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، آپ نے چیز واپس کرنی ہے، آپ نے وہ لیے ہوئے رشوت کے پیسے واپس کرنے ہیں۔ اسی طرح کوئی پیٹرول پمپ کا مالک ہے، وہ کام کرتا ہے، پیٹرول ڈلواتے ہوئے لوگ پیسے دیتے ہیں، اشاریہ کم کر دیتا ہے، پیسے کم کر دیتا ہے، یا پیسے مناسب زیادہ لے کے معیار پوری نہیں کرتا، تو یہاں پر صرف حقوق اللہ آپ سمجھیں کہ جی میں اللہ سے معافی مانگ لوں۔ شریعت اسلامیہ نے یہاں پر قدغن لگائی ہے۔ آپ شریعت اسلامیہ کہتی ہے نہیں، پہلے بندوں کا حق معاملہ پورا کریں۔ اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں تو نبی علیہ السلام نے تو اپنی آخری عمر میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا انتہا درجے کا خیال رکھا ہے۔ وصیت فرمائی تھی آپ نے کہ میں نے ایک یہودی سے قرض لیا ہوا ہے، میری زیرہ بیچ کے وہ قرض ادا کر دینا، کیونکہ حالت ایسی تھی خود نہیں کر سکتے تھے۔ وصیت فرمائی آپ نے، حالانکہ آپ والی ریاست بھی ہیں، آپ نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کے اخلاق اعلیٰ ہیں، سارے دشمن آپ کے اخلاق کے گرویدہ ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے صحابہ کی تعلیم کے لیے، اپنی امت کی تعلیم کے لیے آخری عمر میں وصیت فرمائی تھی بالکل کہ مجھ پر فلاں کا قرض ہے، میری زرہ بیچ کے وہ قرض ادا کر دیا جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سیرت ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم، یہ ہمارے موجودہ مصنوعی بحران جو ہوتے ہیں، کبھی کسی سبزی کا بحران ہے، کبھی کسی اناج کا بحران پیدا کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی چیز کا بحران پیدا کر دیا جاتا ہے، نجی طور پر یا کسی اور معاملے پہ، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، تو یہ سب حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ آپ نے حقوق العباد سے پہلے ادائیگی معاف کرنی ہے، وہاں سے معافی ملنے کے بعد کچھ معاملہ آگے جا سکتا ہے، کیونکہ حقوق اللہ میں تو دو چیزیں تھیں، آپ نے ندامت آپ کو ہوئی اور آپ نے اللہ سے توبہ کر لی، معاملہ ہو گیا، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ہیں، جیسے روزہ ہے تو اس کی بھی آپ نے قضا ادا کرنی ہے، نماز کی بھی قضا کرنی ہے، وہ تھوڑی بہت چیزیں۔ حقوق اللہ میں تو آپ نے یہ کر لیا، لیکن حقوق العباد میں سب سے مقدم چیز ندامت کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کی حق ادائیگی کرنی ہے، کسی بھی طرح آپ کریں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ معافی کی طرف جائیں گے، پھر آپ معافی طلب کریں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوا عزیزان محترم تو یاد رکھیے گا کہ یہاں سے جانے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ آپ سمجھے معاملہ ختم ہے، نہیں، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور مفلس تو یہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، مفلس یہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے کہ یہاں سے نیکیوں کا انبار اپنے ساتھ لے کے جائے اور آخرت میں لوگوں کے حقوق کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کا گریبان عند اللہ پکڑ لے، اللہ کے حضور وہ مطالبہ کرے اور اس کے بعد دینے کو نیکیاں ہی ہوں، تو اب اس کی نیکیاں دی جائیں گی۔ حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی بنا پر پیسے نہیں چلیں گے، قرآن نے منع کر دیا، فدیہ نہیں دیا جائے گا، پوری روئے زمین آپ دے دیں، آسمان دے دیں، اللہ نے منع فرما دیا۔ کیا ہوگا؟ نیکیوں کی ضرورت ہوگی، نیکیاں دی جائیں گی۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر کیا ہوگا؟ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی، بندے پورے نہیں ہوں گے، حقوق کی ادائیگی پھر بھی مکمل نہیں ہوئی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے سارے۔ اب ایک بندہ چلا نیکیاں لے کے تھا لیکن وہاں پر حقوق کی ادائیگی نہیں ہوئی، تو اب نیکیاں تو ہو گئیں، البتہ اس پر گناہوں کا انبار آ چکا ہے، فرمایا یہ ہے مفلس، اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ تو عزیزان محترم، حقوق العباد میں پہلے ادائیگی مقدم ہے، آپ نے ادائیگی کرنی ہے، اس ادائیگی کے بعد جو کچھ بچ جاتا ہے، جو آپ کے اختیار سے رہ جاتا ہے، پھر آپ نے نیکیاں کرنی ہے۔ آپ نے کثرت سے، جس طرح آپ حق تلفی پر جری تھے، جس طرح رشوت لینے پہ جری تھے، جس طرح دھوکہ دہی پہ جری تھے، جس طرح آپ نے غبن پہ جرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، آپ توبہ کریں، آپ حقوق کی ادائیگی کریں، اس کے بعد کچھ لمسم بچ جاتا ہے تو پھر آپ کثرت سے اسی جرت کے ساتھ نیکیاں کریں، تاکہ قیامت میں اگر وہ بندہ پکڑے تو اپنی نیکیاں کم از کم اس کو دے سکیں، تھوڑی بہت کچھ اپنے پاس بھی ہو۔ عزیزان محترم، یہ ان سے مخاطب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ان سے
والے نہیں ہیں، آپ قیامت میں ایمان نہیں رکھتے، معاذ اللہ آپ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، پھر قرآن مجید فرقان حمید کا کوئی آپ سے تخاطب نہیں ہے، قرآن پھر آپ سے نہیں کہہ رہا۔ لیکن اللہ کا فضل ہم ایمان والے ہیں، ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ذریعے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے۔ آیا حقوق اللہ میں یہ دونوں چیزیں مکمل ہیں؟ ہماری تو حقوق اللہ میں نہیں ہے، حقوق العباد تو بہت دور کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے حقوق اور عباد کو مقدم رکھیں، وہاں پر جس چیز کی آپ نے حد تلفی کی ہے اس کو مقدم کریں، اس کو ادائیگی کریں، اور اگر نہیں کر سکتے بالفرض تو پہلے معافی مانگیں، اس کے بعد پھر کچھ بچ جاتا ہے تو نیکیوں میں کثرت کریں، کثرت کریں، کثرت کریں۔ قیامت کے دن اگر کوئی اللہ نہ کرے گریبان پکڑ لے تو کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحم فرمایا دیا جائے۔ آخر میں حضرت عکاشہ والی میں حکایت ضرور آپ کو سناؤں گا کہ جس سے پوری تقریر کا خلاصہ ہمیں نظر آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حالت انتہائی نازک ہے، انتہائی مریض ہیں، انتہائی کمزور ہو چکے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صحابی، ایک حضرت علی ہیں غالباً، ایک حضرت عباس ہیں، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہم ہیں، وہ حجرے سے مسجد نبوی شریف میں لے کر آئے، اس حال میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پہ رکھے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں اقدس زمین پہ ٹک نہیں رہے بلکہ زمین پہ یوں چل رہے ہیں، گویا کہ ایک لکیر بنتی ہوئی جا رہی ہے، کتنی کمزور۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، ادا فرمانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ کسی کا اگر مجھ پر کوئی حق ہو تو وہ مکمل کر لے، کوئی حق کسی کا بھی ہو مجھ پر۔ کوئی نہیں اٹھا، دوبارہ اعلان فرمایا، کوئی نہیں اٹھا، تیبارہ اعلان فرمایا تو حضرت عکاشہ آخر سے اٹھے۔ عرض کی حضور ایک غزوے میں سے آ رہے تھے، اور غزوے میں سے آنے کے بعد آپ نے لائن سیدھی کرنے کے لیے پڑاؤ تھا، معاملات تھے، تو ایک حکم دیا، میں کام کر رہا تھا تو آپ نے ایک چھڑی مجھے لگائی تھی، اس کا حق مجھے لینا ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ، وہ حق مجھے لینا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دم بپھر گئے کہ یہ بات، وہ بھی صحابی ہو کے اہل ایمان ہو کے نبی علیہ السلام سے، وہ بھی اس حالت میں۔ صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے فرمایا رہنے دیں، کا حق ہے یہ۔ حضرت عمر نے کہا مجھ سے لے لیں آپ۔ نبی علیہ السلام فرمایا عمر میں نے حق دینا ہے، یہ میرا حق ہے۔ حضرت عکاشہ کو آئے اور کہا لے لیں، تو انہوں نے کہا کہ حضور عصا تھا۔ عصا کہاں ہے بھائی؟ وہ پتہ چلا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رکھا ہوا، گھر سے منگوا لی۔ حضرت فاطمہ کو معلوم ہو تو حضرت فاطمہ بھی بڑی پریشان ہوئی، حضرت حسنین کریمین کو بھیج دیا۔ حضرت حسنین کریمین کو کہا کہ تم جاؤ نانا کا بدلہ چکا دو۔ انہوں نے کہا حضور ہم سے لے لیں آپ۔ نبی صاحب فرمایا نہیں رہنے دیں۔ حضرت عکاشہ نے ہاتھ میں ڈنڈی لے لی، عصا لے لیا، اور لینے کے بعد عرض کی حضور آپ کی اس وقت میری پیٹھ پہ قمیض نہیں تھی۔ صحابہ کرام تل ملا گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام فرمایا نہیں، حق ہے اس کا۔ آپ نے قمیض مبارک سے ہٹائی، اپنی قمیض ہٹائی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم عصا چھوڑا اور مہر نبوت کو چوم لیا اور فرمایا حضور یہ میرا حق پورا ہو گیا۔ حضرت عکاشہ کی محبت ایک طرف۔ عزیزان محترم، آپ حالت دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی، اور ان کا طریقہ کار دیکھیں، سنت مبارکہ دیکھیں کہ ایک حق تھا وہ بھی اپنی معاف نہیں کروایا۔ حضرت عکاشہ سے معافی کی طلب کر سکتے تھے کہ مجھے معاف کر دیں، نہیں، فرمایا لے لیں۔ حق کی ادائیگی مقدم ہے، توبہ سے پہلے آپ نے حق ادا کرنا ہے۔ اگر حق ادا کیے بغیر توبہ کریں گے، توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ پاک ذات ہمیں حقوق العباد میں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقوق اللہ میں جو کوتاہی غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔